بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انعام ہے، 7ویں پارے کا آخری رکوع۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس جو نصیحت آئی ہے نبی، ان سے کہہ دو ان لوگوں سے کہ جو نصیحت ہے وہ اللہ کی نصیحت آنکھیں کھولنے کو کافی ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، اور جس نے اب اس نصیحت کو اپنایا اور اسے آنکھ کھول کر اس کو دیکھا تو اس نے اپنا ہی بھلا کیا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جس نے اس قرآن سے منہ پھیرا تو وہ خود اپنے برے کو اندھا ہوا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون، اور اے نبی ہم اسی طرح سے اپنی آیتیں بار بار کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ جو کافر ہیں وہ یہ بول اٹھیں کہ کہنے لگے کافر کہ یہ سب کچھ تم جو لے کر آتے ہو وہ تمہیں کوئی اور سکھا کر بھیجتا ہے، لیکن یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ لقوم یعلمون، بلکہ جو علم والے ہیں ان پر اللہ نے اپنی نشانیاں کھول دیں اور ان پر بات جو ہے حقیقت جو ہے وہ کھل گئی۔ وہ ماننے والے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی تمہارے اوپر نازل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، واحد اللہ لا شریک کی طرف سے ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اور اے نبی جو نصیحت تمہاری طرف بھیجی گئی ہے یہ قرآن، اسی پر چلو، یہ جو تمہاری طرف نصیحت اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ لا الہ الا ہوا، اور واحد صرف وہی اللہ ہی ایک معبود ہے، اسی کی عبادت ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جتنے بھی اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں، ان سب مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اللہ چاہتا تو یہ سب جو ہیں شرک نہ کرتے، اللہ کا کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، مگر ہم نے تمہیں جو ہے ان پر کوئی حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے نبی ہے تمہیں، ان پر کوئی نگہبان نہیں بنایا، ان کا کوئی حوالے دار نہیں ہو، ان کے کوئی وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی ان پر تم گواہ ہو، نہ ہی ان پہ کوئی تمہارا کوئی جواب دہی ہوگی۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور اے نبی سے کہا گیا کہ اے نبی اپنے جو پیرو ہیں تمہارے، جو تمہارے جو مطلب اللہ کے دین کو قبول کرنے والے ہیں، تمہارے ساتھ میں جو ایمان والے ہیں، ان سے بھی کہہ دو کہ جو جن بتوں کو یہ لوگ پوجتے ہیں ان کو تم گالی نہ دو۔ اے ایمان والو، ان کے بتوں کو، جو کافر جو مشرک ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو بتوں کو برا نہ کہو، ان کے بتوں کو گالی نہ دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ تو تم تو جھوٹ کو، باطل کو برا کہو گے، لیکن یہ اس کے عوض میں، اس کی تکرار میں جب یہ اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، یہ اپنی زیادتی میں اور اپنی جہالت میں اس دین سے دور کر کے بہت ہی دور پھینک دیے جائیں، اور یہ جو ہے بہت ہی جب یہ اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے تو یہ اپنی جہالت میں بہت دور نکل جائیں گے، اس لیے ان کے بتوں کو تم برا نہ کہو، کرنے دو ان کو۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اور یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے اپنے عمل جو ہیں وہ خوشنما کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہاں پر کہ انسان جو ہے وہ اتنا ضدی ہے، جس طرح کا وہ عمل کرتا ہے اللہ نے اسی طرح سے اس کو دنیا کی زندگی میں اس کے عمل کو اس کی نظر میں بہت ہی خوشنما بنا دیا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن پھر جب ایک دن ہوگا اور جس میں یہ سب کے سب اللہ کی طرف واپس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بتا دے گا جو کچھ بھی دنیا کی زندگی میں کرتے رہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا بیان ہے یہاں پر کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے تھے اپنے نبی سے کہ تم کو نبی کیوں بنایا گیا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا تمہارے ساتھ، یا فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بہت بار آپ نے 8واں پارہ پڑھا ہوگا، لیکن دیکھیے کہ اگر ہم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے، فرشتے اتارتے، اور مردے جو ہیں وہ ان سے باتیں کرتے دنیا کے انسانوں سے، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا کر لے آتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، بس تبھی ہے، اگر اللہ ہی کی یہ وہ ہوتی چاہت کہ یہ تو سب کے سب ایمان والے ہو جاتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر جو ہیں وہ ان میں سے نرے کے نرے جاہل ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاہلوں کو کبھی ایمان کی دولت نصیب نہیں فرماتا۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِینَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح سے اے نبی، ہر نبی کے جو ہے دشمن ہم نے آدمیوں اور جنوں میں سے، شیطان میں سے جو ہیں، جنوں میں اور انسانوں میں سے شیطان بنا کر ہر نبی کے دشمن پیدا کیے ہیں۔ یوں ہی بعضهم الی بعض، کہ ان میں ایک دوسرے پر جو ہے خفیہ طرح سے، جو ایک دوسرے میں یہ خفیہ تدبیریں اور بناوٹی باتیں جو لے کر آتے ہیں، جو کہ شیطان انسان اور جنات دونوں، شیطان دونوں میں سے، مطلب جو شیطان لوگ ہوتے ہیں وہ ہر نبی کے دشمن رہے ہر زمانے میں۔ اے نبی، اگر تمہارے ساتھ یہ دشمنی نبھاتے ہیں تو ان سے جو ہے اپنے دل کو جو ہے چھوٹا نہ کرو۔ اسی طرح سے ہر زمانے میں یہ لوگ کرتے چلے آئے ہیں، لیکن اگر یہ کچھ کر رہے ہیں تو اپنا ہی گھاٹا کر رہے ہیں۔ شیطان انسان اور جنات، شیطان مطلب جنات اور انسان جو ہیں دونوں میں شیطان ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ اگر کسی نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ہر زمانے میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہر طرح سے پوری کوشش کرتے ہیں نبی کو نقصان پہنچانے کی، لیکن یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے، بلکہ یہ خود دھوکے کھا رہے ہوتے ہیں، خود اپنی کرنی سے اپنا ہی نیچا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتے، تو انہیں انہی بناوٹی میں اور انہی سب دنیا کی بناوٹی زندگی میں اسی پر چھوڑ دو، ان کی طرف سے بالکل بھی اپنے دل کو ملول نہ کرو، اور ایک سو ہو کر اللہ کی ہی جو نصیحت تمہارے پاس آئی ہے اسی کی پیروی کیے جاؤ، اور اسی کی طرف سے لوگوں کو نصیحت دیے جاؤ۔ اور جو ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں نرمی ہے ایمان کے لیے، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وہی اس نصیحت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اور ہر کسی کو جو ہے تم نصیحت نہیں کر سکتے، ہر کسی کو تم دین میں نہیں لا سکتے، اللہ ہی ان پر نگہبان ہے۔